أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساری تعریف و تسبیح رب الارباب کے لیے ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، حی القیوم ہے، جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے۔ انگنت درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بیچ بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور آج کا میرا جمعہ کا عنوان ہے اذکار، توبہ و استغفار۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ صبح شام کے جو اذکار ہیں، ہم تمام لوگوں کو صبح شام کے اذکار پڑھنا چاہیے، اور اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی صبح و شام کے اذکار پڑھنے کے لیے کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو شخص صبح و شام کے اذکار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیاطین سے، جنات سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے، جیسے ہی فرض نماز ہوئی، آپ لوگ غور کرے ہوں گے، جیسے ہی فرض نماز ہوئی ایسے نکل جاتے ہیں مسجد سے کہ بھائی بہت دیر سے ہم بیٹھے ہوئے، بس اٹھے نکل کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا ہے، اذکار کرنا ہے۔ اتنا فائدہ ہے اذکار میں کہ اگر میں آپ لوگوں کو معلوم ہوں گا، لیکن میں پھر بھی کیا ہے، ایسے ہی چیزیں ہیں جو ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی یہ پڑھنے سے کیا ہوگا، یہ پڑھنے سے کیا ہوگا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ فجر کی نماز کے بعد، خاص طور پہ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی کیا ہے آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اس کے بعد 3 قل پڑھتا ہے، تو کیا ہے، فجر سے لے کے شام تک اللہ تعالیٰ شیاطین سے اور جنات سے اس کی حفاظت کریں گے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سیکیورٹی کے لیے فرشتوں کو باندھ دیں گے۔ بول رہے ہیں فرشتے اس کی سیکیورٹی کریں گے، کب تک؟ مغرب کی نماز تک کریں گے۔ اور اگر کسی کو کیا ہے، اگر کسی کو معلوم ہو جائے، اگر کوئی شخص، حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی شخص روزانہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے۔ بول رہے ہیں جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیں گے، صرف موت کا فرق ہوگا۔ اس لیے آیت الکرسی کا اہتمام کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب عشاء کی نماز کے بعد آیت الکرسی کیسا بھی پڑھنا ہے، اور سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام کرنا ہے۔ جو شخص رات کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، فجر تک جنات سے اور شیاطین سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے اذکار کی بڑی اہمیت ہے، ہم تمام لوگوں کو اذکار کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ بچوں کو ہم کفالت کریں، بچوں کے اوپر دم کریں، دم کر کے اذکار بچوں کے اوپر، خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر ہم تمام لوگوں کو کیا ہے، دم کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کئی چیزیں ہو رہی ہے، کیا ہوتا ہے، بچوں کو بخار آ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، تو کیا ہے، سیدھا ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، سیدھا ڈائریکٹ ہاسپٹل کو لگ جاتے ہیں۔ پہلے دم کریے۔ کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پریشان ہیں، جبریل امی آ گئے، آگے پوچھا اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو بولے حسن و حسین جنت کے دونوں شہزادے میرے نواسے دونوں بیمار ہیں۔ بولے
یہ کھیل نہیں رہے ہیں، بیمار ہیں۔ جبریل امین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات سکھائے۔ اللہ کے نبی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ یہ پڑھیے، پڑھ کے دم کریے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اگر ہم یہ پڑھ کے بچوں کو دم کرتے ہیں تو کیا ہے، بچوں کو شفا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی دم کر کے حسن حسین کے اوپر دم کر کے پڑھتے ہی حسن حسین کھیلنے لگ گئے۔ تو اذکار میں بڑی طاقت ہے، اور اگر کوئی صبح و شام یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اگر کوئی یہ پڑھتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو تکلیف نہیں دے گی۔ بول رہے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور شام کے اذکار کے ساتھ 3 مرتبہ کوئی پڑھتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو تکلیف نہیں دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام لوگوں کو سید الاستغفار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صبح و شام اگر کوئی سید الاستغفار پڑھتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اگر کوئی صبح پڑھتا ہے اور اس کی اس دن موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالیں گے۔ اور کوئی شام میں پڑھتا ہے، شام میں پڑھ کے سو جاتا ہے اور رات میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالیں گے۔ بول رہے ہیں تو یہ فائدہ ہے صبح و شام کے اذکار۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اذکار پڑھتے نہیں ہیں، اور آج کل مشغلہ ہو چکا ہے۔ میں بار بار اپنی بات میں کہہ رہا ہوں، موبائل کا استعمال سونے تک، بستر میں جانے تک، بستر کے تکیے تک موبائل کا استعمال کر رہے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر لیا کیجئے، بستر پہ جانے سے پہلے وضو کریے۔ استغفر کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے، سوتے وقت کے اذکار پڑھیے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، سورہ قل هو اللہ فلق ناس پڑھیے، سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھیے، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھیے، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کو کس طریقے سے نیند آتی ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جنات اور شیطانوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بجائے موبائل میں ہنسنے کا مشغلہ ہو چکا ہے۔ کوئی بھی ریل آ گئی، دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، موبائل میں دیکھ رہے ہیں، خالی ہنسنے کا مشغلہ، بس اپنے آپ کو ایسے بزی رکھے ہوئے ہیں موبائل میں، بس اس کی حد نہیں ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے اگر آج ہو رہے ہیں ہمارے پاس تو یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ میاں جب باہر سے آتا ہے تو بیوی موبائل میں بزی ہے، میاں بستر پہ آتا ہے بیوی سے ملاقات کے لیے، بیوی موبائل میں بزی ہے۔ یہ مشغلہ چھوڑیے، اللہ کے اذکار کریے، گھر میں برکتیں ہوں گی، سکون ملے گا، اور شیطان اور جنات سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ موبائل میں کوئی سکون نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ہے۔ کوئی بھی چیز میں اطمینان نہیں ملے گا، چاہے آپ شادی میں چلے جائیے، گانے میں گانا بجائیے، بزی ہو جائیے، جو چاہے کریے، کوئی بھی چیز میں آپ کو اطمینان نہیں ملے گا۔ اطمینان ملے گا تو صرف اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ہے۔ چھوڑ دیجئے موبائل، جتنا استعمال کرنا ہے اتنا ہی کریے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن دی ہے، قرآن کو تھام لیجئے۔ شاعر کیا کہتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، موبائل کو ہم نے پکڑ لیا۔
اللہ کے ذکر کو پکڑیے دوستو. اللہ کے ذکر کو پکڑنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بات اگر دل میں میری آپ لوگوں کی اگر اتر گئی تو کوئی بھی اپنی زبان کو ذکر کے بغیر نہیں رکھے گا انشاءاللہ. چلتے پھرتے ذکر کریں گے، بستر میں ذکر کریں گے، جہاں بیٹھیں گے وہاں ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر میں اپنے دل کو رکھیں گے. کیوں؟ سورہ بقرہ کی سمپل آیت بار بار ہم سنتے ہیں لیکن ہم کو نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. ہم خالی رٹا مارتے ہیں. قرآن کو سمجھ کر پڑھیے. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. کیا پیاری آیت ہے، سمپل آیت ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم مجھے یاد کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا. ہم اللہ کو یاد کرنے کے بجائے ہم دنیا داری میں بزی ہے. ہم کو مصیبت پریشانی آتی ہے تو ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. مصیبت پریشانی آتی ہے، انگزائٹی ہو جاتی ہے، مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان نہیں ہونا دوستو. ہمارا ہتھیار اللہ کا ذکر ہے. اس کو پکڑ لیجئے، سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. چلتے پھرتے اگر کوئی پڑھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کرتے رہیے. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں رکھیے. آپ کا دن بھی اچھا جائے گا، آپ کی رات اچھی گزرے گی، آپ کی زندگی میں چینج آ جائے گا انشاءاللہ. صبح و شام کے اذکار کو معمولی بات مت سمجھیے. صبح کا شام کے جو اذکار پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. یہ حدیث آپ سن لیجئے. چھوٹا ذکر ہے، صبح شام 3 مرتبہ پڑھیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. کیا ہے؟ اتنا ہی پڑھنا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو یہ ذکر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو خوش رکھیں گے بول رہے ہیں. اور دوسری حدیث کے اس کے 5 فائدے ہیں دوستو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے پہلا فائدہ؟ کوئی پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا تو کیا ہے پہلا فائدہ؟ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ اس کی ظالم سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. کون سے دور میں داخل ہو چکے ہیں ہم لوگ؟ ظالموں کا ظلم بڑھتے جا رہا ہے. ہم لوگ کچھ نہیں کر سک رہے ہیں. بموں کے اوپر بم، بچوں ہلاک ہو رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہاں سے گلوبلی اگر کوئی پریشان ہے تو ہم لوگ آج پریشان ہیں. اگر ہم کو سکون چاہیے، ظالم کے ظلم سے بچنا ہے تو اذکار کو پکڑیے، پڑھیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے اس کی حفاظت کریں گے. تیسرا فائدہ یہ ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی شفاعت کرائیں گے. دیکھیے کتنا ہے چھوٹا ذکر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی شفاعت کرائیں گے. چوتھا فائدہ، یہ بات دل میں اتر گئی، کوئی بھی یہ ذکر کو نہیں چھوڑتے، کوئی بھی یہ ذکر کو نہیں چھوڑتے. چوتھا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں اس شخص کا ضامن بن جاؤں گا، میں اس شخص کا ضامن بن جاؤں گا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو میں جنت میں داخل کر دوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہتے ہیں کہ میں اس کا ضامن بن جاؤں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. پانچواں فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ
اس شخص کو جنت میں تمام نعمتیں دیں گے. اتنی نعمتیں ملے گی بندے کو, اتنی نعمتیں ملے گی, بندہ بول اٹھے گا, کہے گا رضیت یا رب, رضیت یا رب, رضیت یا رب, اے رب, اے اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا, اے اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا, اے اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. اتنا بڑا فائدہ ہے. اور ذکر کتنا ہے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اتنا ہی پڑھنا ہے دوستو. صبح و شام کے اذکار پڑھیے. جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو صبح اور شام کے اذکار پڑھنے کی ضرورت ہے. اور کوئی صبح میں 4 مرتبہ یہ ذکر کرتا ہے, اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وانا عبدک وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت. اگر کوئی یہ ذکر پڑھتا ہے, اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک. اگر کوئی یہ ذکر پڑھتا ہے, اگر صبح میں پڑھتا ہے تو اس کی جان چلے جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کریں گے بول رہے ہیں. اور شام میں کوئی پڑھتا ہے, صبح میں اللہم انی اصبحت پڑھنا ہے, شام میں اللہم انی امسیت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک. اگر کوئی شام میں پڑھتا ہے, اس کی موت آ جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے بول رہے ہیں. انشاءاللہ اذکار کی بڑی اہمیت ہے دوستو. اذکار پڑھیے اور اللہ سے توبہ کریے. جتنے گناہ ہو گئے اللہ سے توبہ کریے. اللہ جتنے گناہ ہو گئے ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں. اللہ سے توبہ کریے. اگر کوئی شخص دل سے یہ استغفار پڑھتا ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اللہ کی کیا ہے, اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھتا ہے, اگر وہ جہاد سے بھاگ کے آئے ہوا کیوں نہ ہو, جہاد سے بھاگ کے آئے ہوا کیا ہے گناہ, سب سے بڑا گناہ ہے. جہاد سے پیٹھ بتا کر بھاگ کے آنے کا گناہ سب سے بڑا گناہوں میں آتا ہے. اگر 3 مرتبہ کوئی شخص یہ استغفار پڑھتا ہے, اگر وہ جہاد سے بھی بھاگ کے آئے ہوا کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایسے ہمارے اللہ ہے. لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھیں, عصر کی نماز کے بعد بیٹھیں, مغرب کے بعد تھوڑا ٹائم نکالیے دوستو. کتنی پیارا ذکر ہے, کتنی پیاری دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے. اگر ہم اللہ کا یہ ذکر کریں گے تو سیدھا ہم کو جنت ملے گی اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور بخاری کی حدیث میں کیا آتا ہے, اگر کوئی شخص صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے, بخاری کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ اگر پڑھتا ہے, اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے ہمارے اللہ ہے. اور کیا ہے, ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تھوڑی دیر نکالیے, تھوڑی دیر اللہ کے ذکر میں بیٹھیے. جتنے گناہ ہو گئے اللہ سے توبہ کریے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ
کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو رہا ہو ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری فرما۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا